ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ سوال کسی فرد یا کسی طبقے کا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی جماعت یعنی بلکہ یوں کہیں تمام امت مسلمہ کا یہ سوال ہے. بلکہ اگر اس سے بھی اگر میں اس کو وسیع کرنا چاہوں تو یوں کہوں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص جس کا آخرت پر یقین ہے اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی پر یقین ہے، بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جس کا عقیدہ اور نظریہ ہے، ان سب کا یہ سوال ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کا یا پوری دنیا کے تمام امت مسلمہ کا یہ سوال ہے کہ آخر آخرت میں کامیاب کون سا گروہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے 73 فرقوں میں سے صرف ایک ناجی ہوگا، نجات پانے والا، صرف کامیابی پانے والا صرف اور صرف ایک گروہ، ایک فرقہ ہوگا. اب وہ کون سا ہوگا؟ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ کے رسول نے اس پر جواب بھی ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور جس پر میرے صحابہ چلیں یہ کامیابی والا راستہ ہے. اب حیرت یہ ہے کہ جو جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں تو جو کہ مشہور فرقے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہیں اور روافظ ہیں، یہ مسلمان کہلاتے ہیں. یہ سب فرقے اپنے کامیاب ہونے پر یہی دلیل پیش کرتے ہیں، ما انا علیہ و صحابی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہ کامیاب ہے، تو ہم بھی حضور پاک کے راستے پر ہیں اور حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہیں. حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، ان چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یا تو حنفی ہے یا شافعی ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے، ان چاروں فقہ سے باہر نہیں ہے. جو اہل حدیث ہمارے علاقوں میں ہمارے پاکستان میں ہیں، اہل حدیث جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، وہ تقریباً کوئی 1 یا 2% ہیں، ورنہ 98 یا 99% جو لوگ ہیں وہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک فقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور ان سب سے بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ فقہ حنفی مشہور ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلدین ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. بہرحال ہم ان چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے، ان کی یعنی تقلید کرنے والے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان چاروں فقہ کو اپنانے والے، ان چاروں فقہا کی تقلید کرنے والے لوگوں کو کامیاب سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ امت مسلمہ کے جتنے گروہ ہیں، اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے چاہے بریلوی ہیں، ان سب کو بھی ہم ناجی سمجھتے ہیں، نجات کی راہ پہ سمجھتے ہیں. باقی فروعی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اصل دین کا اختلاف نہیں ہے. اصل دین اور اصل جو مذہب ہے وہ جیسا کہ ہم ایمان کی شرطوں میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تقریباً یہ 7 چیزیں ہیں. اللہ پر ایمان ہے اور اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور والقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین اور ایمان ہے. تو ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. باقی فروعی اختلاف ہوتے رہتے ہیں. بہرحال پھر بھی ایک سوال ہے کہ ان میں سے بھی آپ بتائیں کہ حق کی راہ پہ کون ہے؟ کیا دیوبندی حق پہ ہے، بریلوی حق پہ ہے، اہل حدیث حق پہ ہے یا روافظ حق پہ ہیں؟ ان سب میں سے حق پہ کون ہے؟ تو میں بڑے چیلنج کے ساتھ اور بانگ دوہر یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ناجی ان میں سے جو صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، جو صحیح اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، وہ ان سب میں سے ایک گروہ ہے، اور وہ ہیں دیوبند والے. آپ کہیں گے کہ ممکن ہے شاید آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں اس لیے آپ دیوبند کے فرقے کی حمایت کر رہے ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی دیوبند سے ہی تعلق رکھتا ہوں، لیکن بات کو بالکل نیوٹرل لے کے چلتے ہیں. کسی مسئلہ کو آپ نہ دیکھیں دیوبند کیوں حق پہ ہے، اس کو دلیل سنے بغیر آپ
اس کو سکپ مت کیجیے گا، آپ اس کی دلائل لازمی سماعت کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر بالکل مختصر عام فاہم زبان اور الفاظ کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب سے پہلے اہل حدیث مسلک کو دیکھ لیجئے۔ اہل حدیث حالانکہ وہ مسلک ہے جو ظاہری طور پر لوگوں کے ہاں قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے والا ہے، بدعات اور رسومات سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ تو اہل حدیث مسلک کو چونکہ قرآن و حدیث کے قریب سمجھا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے میں اہل حدیث مسلک کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی ایک کلپ میرے سامنے گزرا ہے، میں بڑا حیران ہوا، میری توقع کے خلاف وہ کلپ تھا بہرحال، جس میں میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ امت میں گمراہی پھیلانے والا جو فرقہ ہے وہ فرقہ اہل حدیث ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ صرف میں ایک یا دو مسئلہ اشارے کے طور پر دیتا جاؤں گا، جس سے اس کے پورے مسئلہ کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ واقع حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے۔ بہرحال اب ان کے صرف ایک مسئلے کو دیکھ لیا جائے جو کہ تقریباً تمام اہل حدیث جس مسئلے پر متفق ہیں، وہ ہے 3 طلاقوں کا مسئلہ۔ اب 3 طلاقوں کا مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے، اہل حدیث کے نزدیک 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اہل حدیث کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں جو مقلدین ہیں، چاہے وہ حنفی دیوبندی ہیں یا حنفی بریلوی ہیں، ان سب کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اس مسئلے میں احادیث مبارکہ تو ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ اب ان احادیث میں پھر بحث ہوتی ہے کہ پھر بھئی قوی حدیث ہمارے پاس، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قوی حدیث ہے، ان کی دلائل جو اپنے دلائل میں حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو احادیث مبارکہ ہیں وہ مضبوط ہیں۔ بہرحال راویوں کے روایت کرنے والوں کے درجات ہر ایک کے نزدیک مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اختلافات جو ہے نا وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جس میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری حدیث زیادہ مضبوط ہے یا ان کی حدیث زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبا علم ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، میں اس کی بحث میں بھی نہیں پڑتا، بالکل سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں پوری دنیا، میں نے عرض کیا تقریباً 98 یا 99% پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ یا تو حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں۔ اب ان چاروں فقہ کے اتباع کرنے والے ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ مسلک نہیں ہے جو ہمارے ہاں فرقہ اہل حدیث کا مسلک ہے، یعنی سب 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حالانکہ ہر مسئلے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اندر بھی چاروں فقہا کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر تقریباً اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ چاروں فقہا میں سے بھی کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں، سب کے نزدیک 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کوئی بھی شمار نہیں کرتا۔ اب پوری دنیا کے لوگ مسلمان جن کی اتباع کر رہے ہیں، جن کی تقلید کر رہے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے بے وقوف تھے؟ کیا وہ سارے کے سارے گھاس چر رہے تھے؟ ان کو نہیں پتہ تھا؟ حالانکہ وہ کتنے زیادہ مہارت رکھتے تھے علم کے میدان میں۔ آپ خود اندازہ کر لیں، ہم سے جو پہلے بڑی عمر کے، ہم سے ہمارے دادا پردادا کی عمر کے جتنے پہلے علماء گزرے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، پرکھتا ہے اس بات کو کہ ان کے علم کے اندر بنسبت آج کے جو نیو علماء فضلاء آ رہے ہیں وہ زیادہ قابلیت رکھتے تھے، زیادہ علم رکھتے تھے۔ تو اس دور کو اگر لے جائیں، بہت پیچھے کا دور، امام ابو حنیفہ جو کہ تابعین کا دور شمار ہوتا ہے، تبع تابعین کا دور شمار ہوتا ہے بعد کے فقہا کا، تو وہ دور کتنا پاکیزہ، مقدس، ذہانت اور علم کے شوق کا تھا، اس کے باوجود کیا ان سب فقہا کو یہ بات سمجھ نہیں ہے؟ آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور دوسری بات، کوئی سمجھتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تقلید ان کی ضروری نہیں ہے، ہم خود سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں، ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ تمام احادیث مبارکہ بھی جمع ہیں اور قرآن مجید بھی ہمارے پاس ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ترجمہ قرآن مجید کے ساتھ ترجمہ پڑھو گے یا حدیث مبارکہ پڑھو گے عربی کے ساتھ، تو آپ کو قطعاً سمجھ نہیں آئے گا، 101 کیا 110 کیا 1000% عربی کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آنا نہیں ہے، جب تک کہ آپ مکمل ایک درس نظامی کا وہ سلسلہ نہ شروع کریں جس میں آپ گرامر نہ پڑھیں عربی کی، تب تک آپ کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آئے گی، عربی کا ترجمہ کرنا نہیں آئے گا۔ بہرحال ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، یعنی کوئی عالم ہو بندہ تو پھر کم از کم کچھ نہ کچھ عربی اس کو سمجھ آئے گی، لیکن اگر ہر ایک بندے کے ساتھ یہ حکم لگا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی ہر بندہ خود جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کے اپنے راستے کا تعین کر سکتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی یا ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں بہت غلط فہمی ہے۔
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور، آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے مزاج شناس، نبوت کا مزاج سمجھنے پرکھنے والی اور ہر وقت علم کے اندر مگن رہنے والی، علم کا شوق، عبادت کا ذوق رکھنے والی، اور سب سے اہم بات کہ ان کی اپنی زبان عربی، اس کے باوجود من الخیط الابیض، اس آیت کو سمجھنے کے لیے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل اور وضاحت پوچھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ لیکن آج 14ویں صدی کا یا اس کے بعد میں آنے والا یہ کہے کہ بھئی میں قرآن اور حدیث کو خود سمجھوں گا، تو یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ اگر اس کے دعوے کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو قرآن مجید کو خود سمجھے گا تو کیسے سمجھے گا؟ آخر وہ بھی تو کسی کا ترجمہ ہی پڑھے گا نا، چاہے اپنے کسی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی عالم کا ہو تو تب بھی آخر اس کا ترجمہ پڑھے گا، تو گویا کہ اس کے ترجمے پر اعتماد کرے گا نا۔ اور دوسرے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید ہمارے نزدیک نہیں ہے تو آپ موٹی سی بات بتائیں، نماز کے متعلق اگر کسی کی سبحانک اللہم رہ جاتی ہے، آپ بتائیں سبحانک اللہم اس کی رہ گئی ہے تو کیا خیال ہے، نماز اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یا تکبیر انتقالات جو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پھر اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہیں یہ تسبیحات کہہ کے، اگر یہ تسبیحات رہ گئی ہیں تو آپ بتائیں وہ کیا کرے گا؟ آپ اس پر کیا حکم لگائیں گے، کیا حکم دیں گے؟ کسی حدیث میں تو یہ حکم ہے نہیں، نہ ہی قرآن میں یہ حکم ہے۔ جب یہ قرآن میں حکم نہیں ہے، حدیث میں حکم نہیں ہے، تو آخر آپ کو اپنے علماء یا فقہا کی عبارتیں لازمی طور پر لا محالہ طور پر دیکھنی پڑیں گی اور ان کی بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ بہرحال تقلید تو پھر ثابت ہو گئی نا۔ آج صحابی رسول عمر فاروق جن کی شان میں اور جن کے مشروع پر قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، ان کے عمل طلاق کو آپ یہ کہہ کر کہ بھئی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے، ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے 3 کو 1 قرار دیا تھا، تو آپ بتاؤ اتنے بڑے صحابی کی مخالفت کہوں میں کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دین کی زیادہ سمجھ ہے ان سے؟ اور حالانکہ اگر وہ دین سے ہٹ کے چلتے، اپنی راہ نکالتے، تو کیا خیال ہے اتنے صحابہ کرام موجود تھے، سب کی غیرت دینی غیرت معاذ اللہ نعوذ باللہ سب کی دینی غیرت چلی گئی تھی۔ اتنا عمر فاروق پر ڈر تھا کہ کسی کو بھی اس پر دینی غیرت نہیں ہے کہ عمر فاروق ایک حلال کو حرام یا حرام کو حلال والا معاملہ کر رہے ہیں اور اس پر سارے صحابہ مسلمان خاموش ہیں، کسی کی دینی غیرت نہیں جاگی۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ۔ اور پھر پورا رمضان آپ تراویح پڑھتے ہیں، یہ بھی تو حضور کی سنت نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ تراویح پڑھتے ہیں، یہ بھی تو حضور کی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی ہر سنت پہ ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو میں صرف باقی کتابوں سے نہیں، بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ آپ بتائیں آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت کہتے ہیں؟ بھئی بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری بخاری شریف میں کوئی ایک حدیث بھی ایسے نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کا بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر ہو۔ تو آپ بتائیں پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے کو بدعت کہیں گے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت کہیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھی، آپ اس کو سنت کہیں گے؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے اپنے نواسی امامہ کو کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھائی ہے، تو آپ کے امام اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا جو دعویٰ ہے ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان احادیث مبارکہ پہ آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ بہرحال میں نے صرف ایک مسئلہ اہل حدیث کا آپ کے سامنے کچھ وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے۔ وضاحت تو مسائل کے اندر بہت طویل ہوتی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سمجھنے کے لیے میں نے اتنا عرض کر دیا کہ اہل حدیث کا ایک مسلک دیکھ کے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ صحیح سنت پر نہیں ہے، یعنی صحیح اللہ کے رسول یا صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، ورنہ پوری امت مسلمہ گمراہی پر جمع ہے۔ حالانکہ نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ ایک مسئلے سے آپ کو یہ مسلک سمجھ آ گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے مسلک پر۔ حنفی بریلویوں کو دیکھ لیجئے۔ حنفی بریلویوں کا جو یہ طریقہ ہے 12 ربیع الاول کے سیزن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے تو خیر ثابت ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ربیع الاول میں نہیں آگے پیچھے حضور نے اپنی شان میں اشعار بھی پڑھوائے ہیں، جیسا کہ حسان بن ثابت کے اشعار مشہور ہیں۔ تو لیکن جلوس نکالنا، یقین جانے کچھ عرصہ پہلے میں ملتان میں تھا تو ٹریکٹر ٹرالیوں کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، مرد و خواتین سارے میرے خیال میں اکٹھے سوار تھے اس میں، اور پھر اس میں وہ ڈول باجے
گانے وہ سب کچھ چل رہا تھا، کیا یہ حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے؟ کیا یہ حضور کی آمد کی خوشی بیان ہو رہی ہے؟ کیا حضور پاک اس عمل سے خوش ہوں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ حضور پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ہماری شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، تو جس چیز کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی وہ نبی ہمارے پسند فرمائیں گے اس چیز کو، اور جس چیز کو ہمارے نبی پسند نہیں فرمائیں گے اس کو اللہ پسند فرمائے گا، اور پھر کیا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا کے اندر حیات رہے، 63 سال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد کیا۔ اگر آپ بچپن کے یا نبوت سے پہلے کی حیات طیبہ کو ایک طرف کر کے 1 منٹ کے لیے آپ یہ کہیں کہ نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے تو وہ چونکہ مکمل ایک شریعت کی زندگی ہے، تو آپ اگر اس زندگی کو بھی دیکھیں تو وہ 23 سالہ بنتی ہے، 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی زندگی۔ تو 23 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں، بہت لمبا ایک پیریڈ ہے۔ تو 23 سال میں سے کسی ایک سال بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے موقع پر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو یا کچھ آگے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے جلسے کروائے ہوں اور جلوس نکالے ہوں؟ جلسے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نبی پاک کی سیرت جب بھی بیان کیجیے ثواب ہے اور بڑے فخر کی بات ہے، لیکن یہ روڈوں پر جلوس نکالنا یہ کون سی عبادت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 23 سالہ دور میں نہیں کروائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ متبع سنت کے اندر، اتباع سنت کے اندر مشہور صحابہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اتباع کرنا اور میرے بعد خلفائے راشدین کی اتباع کرنا۔ اگر مجھے نہ پاؤ، دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، مجھے نہ پاؤ تو خلفائے راشدین یا ابو بکر کے پاس جانا، پھر عمر کے پاس، اس طرح کی احادیث مبارکہ یعنی ان کی اتباع کے بارے میں، جن کی اتباع کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما گئے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے زندگی کا یہ عمل نہیں ہے، عمر فاروق کا، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام خلفائے راشدین میں سے کسی کا بھی ساری زندگی کا کسی صحابی کا یہ عمل نہیں ہے۔ تو آپ یقینی طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی جب صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، نبی نے خود اپنے حیات طیبہ کے اندر یہ عمل نہیں کیا، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ راستہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے، چاہے کتنا ہی حسین خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ان کا ایک دوسرا چھوٹا سا مسئلہ، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ و سلام کا بہت لوگ جو پوچھتے ہیں، تو اذان کے بعد یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، یہ بھی تو اذان بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی مشروع ہوا نا، آپ کی بات تو نہیں ہوئی، آپ کی حیات طیبہ کے اندر یہ ہوا، تو آپ کی زندگی میں آپ کے 4 مؤذن تھے، تو کسی ایک حدیث کے اندر کسی حضور پاک کے ایک مؤذن سے بھی یہ الفاظ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد ثابت نہیں ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، جب ایک عمل نہ حضور سے ثابت ہے، نہ حضور کے صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی ابو بکر صدیق کے دور سے ثابت ہے، نہ عمر فاروق، نہ عثمان، نہ حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین، ان چاروں کے دور میں ثابت نہیں ہے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ و سلام یا کچھ بھی الفاظ آگے پیچھے اذان کے ساتھ ملانا۔ جب اتنی موٹی سی بات بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس راہ پہ ہیں۔ اور تیسرا، اگر میں بحث کروں روافض کے مسلک کی، فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو لوگ ہیں، تو اس کی بھی اتنا موٹی سی بات ہے۔ سب سے پہلا کلمہ طیبہ جو کہ اسلام کی مسلمان ہونے کی علامت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی احادیث میں ثابت ہے، اس کلمے کی دعوت ہے۔ تو پوری ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں مل سکتی، ہماری کتب سے نہیں، ان کی اپنی کتب سے بھی کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا ہو جو آج روافض پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو الفاظ بڑھا دیے کلمے کے ساتھ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، اس طرح کے جو الفاظ ان کے اذان کے اندر زیادہ ہیں، کلمے کے اندر زیادتی ہے، تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور پھر کسی صحابی کے دور میں ثابت نہیں ہے، جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی جب کسی صحابی کے دور کا عمل نہیں ہے، نبی پاک کے دور کا عمل نہیں ہے، تو آپ تصور کریں۔ دوسرا ان کا اہم مسئلہ ماتوں کا ہے۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، حضور پاک کے نواسے بھی زندہ تھے، حضور پاک کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کے ساتھ کتنی محبت تھی،
اور کتنا حضور کی اتباع تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے کیا یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انہوں نے غم منایا ہو اور پھر ہر سال اس طرح کی برسی منائی ہو جس طرح کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر برسی منائی جاتی ہے؟ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر آپ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبعی موت تھی، تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کیا گیا، ان کی تو شہادت ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، جو کہ حضرت امام حسین کے بھی بابا ہیں، ان کی شہادت پہ آپ برسی کیوں نہیں مناتے؟ امام حسین نے ان کی شہادت پہ، اپنے بابا کی شہادت پہ برسی کیوں نہیں منائی؟ اچھا، امام حسین کی شہادت پہ اگر آپ پھر بھی یہی سوال کریں کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ جیسے امام عالی مقام اور پورے اہل بیت کے کنبے کو شہید کیا گیا، ان کی بھی اس طرح کی شہادت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کی برسی مناتے ہیں، ان میں غم زیادہ ہوتا ہے ہمیں، تو تب بھی یہ سوال ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد ان کے اپنے سگے بیٹے امام زین العابدین 40 سال تک تقریباً دنیا کے اندر حیات رہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں امام علی مقام کے اپنے سگے بیٹے امام زین العابدین کا یہ عمل ہو کہ امام زین العابدین نے اپنے بابا اور اپنے پورے خاندان، اہل بیت خاندان کی شہادتوں پر ہر سال محرم کے مہینے میں برسی منائی ہو، ماتم کیا ہو، جلوس نکالے ہوں۔ اس طرح کا عمل کوئی چھوٹا عرصہ نہیں، 40 سال کا عرصہ۔ تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے۔ میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ بغیر کسی مسلک میں پڑھے، آپ صرف میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے، ما انا علیہ و صحابی، حضور پاک کا طریقہ، حضور کے اصحاب کا طریقہ کون سا ہے، اور آج جو مسلک والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو ان کے حق پر ہونے کو بالکل آنکھیں بند کر کے بھی سمجھنا چاہیں تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر وہ صحابہ اور حضور کی راہ پر ہیں تو سچ ہے، حق ہے، اگر ان کی راہ پر نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل نہیں ہے، اکابر صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، خلفائے راشدین کی، جن کے ہاتھ میں حکومت تھی، ان کا اقتدار تھا، اس کے باوجود وہ عمل نہیں کر سکے، نہیں کیا انہوں نے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں پھر وہ حق نہیں ہے۔ حق وہ ہے ما انا علیہ و صحابی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اللہم ارنا الحق حقا واتباعا، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہر انسان، ہر مسلمان کو کہ اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی اور حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے کی، نہ حق کو نہ حق سمجھنے کی اور نہ حق سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔